بات کرتے ہیں کراچی میں لگنے والے نئے نئے ناکوں کی، جن میں آج کل سیکیورٹی کی چیکنگ کا کام جاری ہے، اور اسی طرح کا ایک ناکہ لگایا گیا ہے کراچی کے علاقے پی آئی ڈی سی کے قریب. لیکن گزشتہ روز وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس میں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب پولیس اہلکاروں سے تکرار کرتے ہوئے دکھائی دیے. ریڈ زون میں تعینات اہلکار نے سابق ایڈمنسٹریٹر کے ڈرائیور سے شناختی کارڈ مانگا، جس پر فہیم الزمان آپے سے باہر ہو گئے. چلاؤ تم گولی. سر گولی چلانے کی بات ہی نہیں، شناختی کارڈ نہیں یہ شناختی کارڈ، یہ میرا شہر ہے، تم ہوتے کون ہو شناختی کارڈ والے؟ سر پولیس والے آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں نا. نہیں کوئی سیفٹی کے لیے نہیں کھڑے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے کھڑے ہو. سالے امیر شیخ کو کال کرتا ہوں، کس کا ریٹ ہونا یہ بتاؤ مجھے. کون تمہارے آئی جی کو فون کر رہا ہوں، ابھی تو یہی گالی اس کو دے. فہیم زمان نے کہا کہ پولیس اہلکار کی جانب سے ان پر گن تانے جانے پر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے پولیس سے یہ گفتگو کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا بالکل مدیہ، یہی بات جو انہوں نے فہیم زمان صاحب نے کہی نا کہ مجھ پہ گن تانی، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے. پولیس والوں نے بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے گن تانی تھی. یہ سنیے جناب. میرا پورا نام عدنان ہے. میں نے ان کی گاڑی روکی تھی تو ان کے ڈرائیور سے NIC مانگا. تو میں نے کہا السلام علیکم سر، آپ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں، پلیز اپنا شناختی کارڈ چیک کروا دیں. تو وہ اپنے شناختی کارڈ دے رہا تھا تو صاحب جو بیٹے تھے انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے بولا نہیں دے رہے، جو کرنا ہے کر لو. اتنے میں انہوں نے گاڑی آگے لے کے گئے تو پیچھے بیریل والے نے ہمارے نے گاڑی کے آگے گاڑی روک دی تھی ان کی. تو انہوں نے پھر ڈرائیور کو بولا گاڑی ان پہ چڑھا دو. تو ڈرائیور نے گاڑی نہیں چڑھائی، پھر اتر کے وہ گالیاں دینے لگ گئے تھے. تو پھر میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ سر گالیاں نہیں دیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. تو بولتے نہیں تم اپنے ہماری حفاظت کے لیے نہیں، تم اپنے مجاز کے لیے کھڑے ہیں. آپ کس کی گاڑیاں روکتے ہیں؟ دیکھ کر روکتے وہی پڑھے تھے، ہیں یا کسی کی بھی خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کی بھی گاڑی دیکھتے ہیں جس میں شک شبہ ہوتا ہے. 5-10 گاڑیوں کے بعد ہم ایک گاڑی روکتے ہیں، اسے سلام دعا کرتے ہیں، ان کا NIC چیک کرتے ہیں. اگر ہمیں ان پہ شک ہوتا ہے تو ہم پھر ان کی گاڑی پوری چیک کرتے ہیں اور ان کو اتار کے ان کی بوڈی. جیسے کہ مدیحہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فہیم زمان صاحب نے الزام عائد کیا کہ مجھ پر بلا وجہ گن تان لی گئی. ذرا سن لیتے ہیں کیسے انہوں نے یہ بات کہی. پولیس والے نے اپنی SMG جو تھی میرے اوپر تان لی، اور وہ جب تان لی تو اس پہ میرا بھی خون کھولا. میں گاڑی سے باہر اترا اور میں نے پہلے چیلنج کیا کہ تم چلاؤ گولی. دوسری جانب فہیم زمان نے اپنے نازیبہ رویے پر معافی بھی مانگ لی ہے. فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے شہر کے لوگوں سے، سب سے جو ہے انتہائی شرمندہ ہوں. لیکن ساتھ ہی جو پولیس والے صاحب تھے جنہوں نے ان پہ گن تانی تھی، انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیتے ہیں. میرا پورا نام عدنان ہے. میں نے ان کی گاڑی روکی تھی تو ان کے ڈرائیور سے NIC مانگا. تو میں نے کہا السلام علیکم سر، آپ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں، پلیز اپنا شناختی کارڈ چیک کروا دیں. تو وہ اپنے شناختی کارڈ دے رہا تھا تو صاحب جو بیٹے تھے انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے بولا نہیں دے رہے، جو کرنا ہے کر لو. اتنے میں انہوں نے گاڑی آگے لے کے گئے تو پیچھے بیریل والے نے ہمارے نے گاڑی کے آگے گاڑی روک دی تھی ان کی. تو انہوں نے پھر ڈرائیور کو بولا گاڑی ان پہ چڑھا دو. تو ڈرائیور نے گاڑی نہیں چڑھائی، پھر اتر کے وہ گالیاں دینے لگ گئے تھے. تو پھر میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ سر گالیاں نہیں دیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے. جی جناب، تو یہ معاملہ درپیش آیا. بٹ اینی وے، آپ کو کیا لگتا ہے سارے معاملے میں ہوا کیا، کس کی غلطی ہے؟ یہ تو خیر کہنا بہت زیادہ مشکل ہے. مدیحہ، مجھے میرے خیال میں اس میں ایک بیلنس ہے، وہ یہ کہ غلطی پہلے جو ہمارے فہیم زمان صاحب ہیں، ان کا غصہ ٹوٹلی انکالڈ فار تھا. یعنی اگر ایک پولیس والا شناختی کارڈ مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. شناختی کارڈ پہ کیا گن نکالنا ہے جسٹیفائر ہے؟ اب یہ بھی ایک دوسری طرف کی ایک شدت ہے نا، کہ اگر ایک طرف شناختی کارڈ مانگنے پہ وہ نہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا انہوں نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی یا کیا کیا، بٹ سٹل گن، SMG، کلاشنکوف، ہم اس پہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں، کتنے حادثات ہو چکے ہیں، ہم بار بار یہ چلا چکے ہیں. اور اس حوالے سے مجھے نہیں معلوم کہ یہ رویہ کیسے جسٹیفائڈ ہے کہ شناختی کارڈ ایک بندہ نہیں دکھا رہا تو آپ کو گن سی. سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم زمان کے خلاف جو ہے مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. اسی بارے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی پولیس چیف امیر شیخ. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. شیخ صاحب، یہ کہے گا کہ فہیم زمان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے اور گرفتاری کیا ہوگی؟ بالکل، اس میں دیکھتے ہیں ہماری بالکل گرفتاری ہوگی. جو بھی قابل گرفتاری ہے، جو کیس درج ہوا ہے اس میں بالکل ہم گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ریٹ پڑیں گے جس طرح پڑتا ہے، کیونکہ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل وتھ پولیس. کہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر پولیس والے کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی اچھی کریں. لیکن ہم نے پولیس کی اوور آل ڈپلائمنٹ کی وہ عوام کی جان مال کے لیے ہی کی ہے. ان کو پرسنلی کوئی شوق نہیں ہے کہ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہے. ہم لوگوں کو بار بار یہ بہت زیادہ
एम्फेसाइज करते हैं कि आप पोलाइट रहें, अच्छे रहें, लेकिन चेकिंग भी ज़रूर करें। लेकिन हम शहरियों से और खुसूसन पढ़े लिखे शहरियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोऑपरेट करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। और आपसे कुछ आपको वो कह रहे हैं कुछ, तो इस पर ला ये कोई इलीगल डिमांड नहीं कि आप शनाख्ती कार्ड की मांग रहे हैं। आप पोलाइटली ये भी कह सकते हैं कि नहीं है मेरे पास और मैं एक शरीफ शहरी हूँ, अच्छा शहरी हूँ, आप मेरी गाड़ी की तलाशी लेने या वॉट एवर। लेकिन उसके अब्यूज़ करना, उसको धमकियाँ देना और बड़े अफसरों से छोटे अफसरों से डराना और अपनी मकसद अपनी पोजीशन का वो करना कि किसी भी मौजूद माशरे में नहीं होता और ना ही हम पुलिस के लिए कबूल करेंगे, क्योंकि वर्दी की एक इज्जत है और वर्दी के ओवरऑल उसकी जो भी है ना, हम जो अगर वो गलत करता है तो वी आर आल्सो अगेंस्ट दैट। लेकिन इफ समबडी इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट हिम तो वी आर विथ वर्दी, हम पुलिस उस सिपाही के साथ है। मैं भी एक सिपाही हूँ इन अ वे, तो ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए, इस पर लॉ उसके खिलाफ। ये बताइएगा सर, जिस तरह का रवैया फ़हीम ज़मान साहब ने पुलिस वालों के साथ रखा, एक पढ़े लिखे आदमी से, एक आदमी जिसने एक सरकारी ओहदा संभाला है इतने अरसे तक, उनसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसमें जितने जवान हैं मैंने उनके लिए 5-5 हज़ार इनाम का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने डिस्पाइट के एक शहरी और एक जो धमकियां दे रहा है, धौंस दिखा रहा है और सड़क पे तमाशा कर रहे हैं वो, तो हम उस हवाले से उन्होंने उसके बावजूद जब्त का मुजाहरा किया है, तो उसके लिए मैंने तमाम टीम को इनामात दिए हैं। और दूसरी बात, ये पढ़े लिखे जी की जो आप बात करें, हम वही बात है कि अगर हम दुबई लंदन में कहीं और somebody stops us, तो हम वहाँ पर हमारा रवैया इस तरह का नहीं होता। हम पता नहीं क्यों अपने शहर में इस तरह करते हैं। when the police is very nice and polite, अगर तो पुलिस वाला ज्यादती करे तो हम वही बार बार कह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, फौरी एक्शन लेते हैं। लेकिन जो पुलिस वाला इज नाइस एंड पोलाइट एंड सिंपली आस्किंग यू समथिंग लीगल, तो मुझे तो इस हवाले से बहुत ज्यादा मैसेज इसी बात के आए हैं कि इतने पढ़े लिखे शख्स तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह का रवैया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल में खैर जो भी इनका रवैया था, ये किसी भी तरह से न इनको सूट करता था, न इनके पोर्टफोलियो को सूट करता है। शफात, देखिए बात है कि क्योंकि जो इनकी डेजिग्नेशन रही है, उनसे ज़्यादा और ये बात कोई नहीं समझ सकता कि जब आपके शहर के हालात ऐसे हों तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, और ये हमारे ही तहफ़्फ़ुज़, हमारी ही सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे देखिए, मस्जिद से बड़ा घर तो किसी के लिए कोई भी नहीं होता ना, जिसका कोई घर नहीं होता उसका घर मस्जिद होता है। तो आप किसी मस्जिद में भी जब एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपके लिए वॉक थ्रू गेट्स हैं, आपकी को भी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। तो ये आपका शहर है, और अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, स्पेशली जब एक पढ़ा लिखा आदमी कोऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर हम किसी दूसरे आदमी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्जैक्टली मदीहा, ये कल्चर टॉप टू बॉटम ट्रिकल डाउन करता है। अगर ऊपर वाला शख्स कानून के साथ ये रवैया रखेगा तो नीचे वाला शख्स कैसे, आप उससे कैसे ये तवक्को रखते हैं कि वो रॉन्ग वे नहीं आएगा, वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा, वो पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं करेगा, वो रिश्वत नहीं देगा। तो इसलिए वो तमाम अफराद जो टॉप केडर में मौजूद हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, उन्के ऊपर ज्यादा पकड़ होती है कि वो अपना रवैया पुलिस वालों के साथ जो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो भी इनको सूट नहीं करती। खैर उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन लोग ना इनको फॉलो करते हैं। फिर जब आप इसी को हरकत करते हैं, लोग कहते हैं कि हम भी नहीं करेंगे भाई, हम भी सिक्योरिटी चेक नहीं कराएंगे, हम क्यों अपना आईडी कार्ड दिखाएं और हम भी गालियां बकेंगे। सो ये जो रवैया था ना, इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है।